بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور اہل سنت اور اہل تشیع کے حوالے سے جو قرآن مجید کی آیات تھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی، اور پھر اہل سنت کی معتبر کتابوں کے حوالے سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک اس سیریز میں یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر دیگر آسمانی کتابوں یا دیگر مذاہب کی کتابوں میں کہاں کہاں پر ہے اور کن الفاظ میں ہے۔ مثلا بائبل ہے جو کرسچنس کی مقدس کتاب ہے، ہندوؤں کی کتاب پاکتیل ہے، زرتش کی کتاب جامع صاحب ہے، اس طرح دیگر مذاہب میں کی مقدس کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کا کیا کیا ذکر اور کہاں کہاں پر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بائبل کی طرف آتے ہیں۔ بائبل میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے ان کا آپس میں موازنہ اور مطابقت کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ کیتھولک بائبل کا پرانا عہد نامہ مزامیر داؤد، اور اس میں مزمور نمبر 37 میں ہے، کیونکہ شریر لوگ نابود ہو جائیں گے اور خدا پر توکل رکھنے والے زمین کے وارث ہوں گے۔ تھوڑی ہی مدت کے بعد کوئی شریر نہ ہوگا، تم اس کی جگہ کے بارے میں غور کرو گے، اس کے مکان میں تعامل وہ وہاں نہیں ہوگا، اس کے دور میں لفظ حکیم یعنی صالح لوگ زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ بائبل کا پرانا عہد نامہ کیتھولک بائبل۔ لیکن یاد رہے کہ بائبل دو ہیں، ایک کیتھولک بائبل ہے اور ایک پروٹسٹنٹ بائبل ہے۔ کیتھولک فرقے کی بائبل الگ ہے، پروٹسٹنٹ فرقے کی بائبل الگ ہے۔ تو جہاں کہیں پر بھی میں کیتھولک بائبل کا ذکر کر رہا ہوں اسے مراد کیتھولک بائبل کا حوالہ ہے، اور جہاں پروٹسٹنٹ کا ذکر کروں گا تو پھر پروٹسٹنٹ بائبل کا حوالہ دوں گا آپ کو۔ تو یہ پہلی بشارت جو کہ کیتھولک بائبل کی مزامیر داؤد سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام ہے، ان کی مزمور نمبر 37 میں ہے۔ دوسری بشارت، کیونکہ خداوند عالم کے متروک لوگ زمین کے وارث ہوں گے لیکن ان کے ملعون لوگ نابود ہو جائیں گے۔ تیسری بشارت، سچے لوگ زمین کے وارث ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں سکونت اختیار کریں گے۔ یہ بھی کیتھولک بائبل پرانا عہد نامہ مزامیر داؤد مزمور نمبر 39۔ درج بالا تینوں مقامات پر خداوند عالم کے صالح اور سچے لوگوں کا زمین کا وارث ہونے اور شریر لوگوں کے نابود ہونے کا وعدہ ہے، جو اب تک تو پورا نہیں ہوا ہے۔ خدا کا یہ وعدہ انشاءاللہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد ہی پورا ہوگا، جب دنیا سے ظلم و جور ختم ہو جائے گا اور عدل اور انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں کیتھولک بائبل پرانا عہد نامہ کتاب حبوق باب نمبر 7 میں۔ اگر وہ تاخیر کرے تو اس کا انتظار کر، کیونکہ وہ حتمن آئے گا، درنگ نہیں کرے گا، بلکہ تمام امتوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرے گا اور سب کو اپنے لیے فراہم کرے گا۔ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ چاہے جتنی بھی دیر ہو جائے انتظار کرنا ہے، اور انتظار امام زمانہ علیہ السلام کو اسی لیے عبادت کا درجہ دیا گیا ہے کہ یہ حکم خدا ہے، اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام ضرور بالضرور ہوگا، کیونکہ یہ سچے خدا کا سچا وعدہ ہے۔ اور جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا تو ساری امتیں، چاہے مسلمان ہوں یا عیسائی یا یہودی یا ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، سب اکٹھی ہو جائیں گی، ایک پرچم کے سائے تلے ہوں گی۔ بس ایک ہی خدا ہوگا، ایک ہی دین و مذہب ہوگا، اور ایک ہی امام ہوگا، اور وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ کیتھولک بائبل کے پرانے عہد نامے میں ایشیا نبی کی کتاب کا باب 11 مکمل طور پر حکومت امام زمانہ علیہ السلام کا حال بتاتی ہے۔ چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی، اور اس کی جڑ سے ایک نونہال اگے گا، اور اس پر خداوند کی روح قرار پائے گی، یعنی حکمت اور فہم کی روح، مشاورت اور قوت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور خداوند کے خوف میں اس کی خوشنودی ہوگی۔ وہ نہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ مسکینوں کا عدل سے انصاف کرے گا اور زمین کے غریبوں کا راستی سے فیصلہ کرے گا، اور وہ ظالم کو اپنی منہ کی چھڑی سے مارے گا اور شریر کو اپنے لبوں کے دم سے ہلاک کرے گا۔ عدل اس کی کمر کا پٹکا ہوگا اور صداقت اس کی پیٹھ کا بندھن ہوگی۔ بھیڑ یا بڑے کے ساتھ رہے گا اور چیتا حلوان کے ساتھ بیٹھے گا۔ بھیڑیا بڑے کے ساتھ رہے گا اور چیتا حلوان کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑے اور شیر کا بچہ اکٹھے بسیں گے۔ وہ کسی مقدس کو کہیں دکھ نہیں دیں گے اور فساد نہ کریں گے، کیونکہ زمین خداوند کی معرفت سے پر ہوگی، جس طرح پانی سمندر کی تہہ کو ڈھانپتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے پرانا عہد نامہ کیتھولک بائبل کتاب ایشیا باب 11 آیت نمبر 1 تا 9۔ درج بالا آیات میں یسی کے تنے سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تنے کی کومپل سے مراد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور اس کی جڑ جو کہ نونہال اگے گا اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہے۔ باقی جو نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ اب تک پوری نہیں ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان آیات میں بیان کی گئی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ کیتھولک بائبل کی کتاب دانیال کے باب نمبر 12 میں اختتام زمانہ کے عنوان سے ظہور امام مہدی علیہ السلام اور رجت کے حوالے سے تفصیل بیان کی گئی ہے۔ چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔ تیری امت کے فرزندوں کا حامی میکائیل مقرب فرشتہ انہی ایام میں اٹھے گا۔ وہ وقت ایسی تکلیف کا ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے لے کر اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا۔ پھر انہی ایام میں تیری امت رہائی پائے گی، بلکہ ہر ایک جس کا نام کتاب میں مرقوم ہو وہ جو خاک میں سو رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ابدی ذلت کے لیے۔ دانشور نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بہتر صادق ہو گئے وہ ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن رہیں گے۔ اس کا حوالہ کتاب کیتھولک بائبل پرانا عہد نامہ کتاب دانیال باب 12 آیت نمبر 1 تا 3 ہے۔
ان تمام آیات میں ظہور امام زمانہ اور پھر قیامت کی علامت کی جانب اشارہ کر رہی ہے. اس موضوع کی چند مزید آیات بھی ملاحظہ فرمائیں، لیکن اس میں ایک چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو خاک میں سو رہے ہیں، خاک میں سو رہے ہیں یعنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں، ان میں سے بہت سے جاگ اٹھیں گے یعنی زندہ ہو جائیں گے وہ، اور بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ابدی کے لیے. یہ وہ رجت کے حوالے سے ہے کہ جس میں قرآن مجید کہتے ہیں نا کہ انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب بھی دیا جائے گا. یعنی رجت جب ہوگی امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو وہ ظالم لوگ کہ جن کو سزا نہیں مل سکی اس دنیا میں، وہ صاحبان اقتدار تھے، انہوں نے انبیاء کو اور ائمہ کو اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اور مظلوموں کو شہید کیا اور انہیں ان کے ظلموں کی قرار واقعی سزا نہیں مل سکی تھی. ان کے لیے پھر امام زمانہ علیہ السلام ان کو قبروں سے زندہ کریں گے اور ان کو پھر ان کے ظلموں کی سزا دیں گے، ان پر حد جاری کی جائے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واقعاً امام زمانہ کے سپاہی بننا چاہتے ہیں لیکن وہ مر گئے ہیں، وہ قبروں کے اندر سو رہے ہیں، تو پھر ان کو امام زمانہ نام بنام پکاریں گے اور وہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیں بائبل سے ہی، اور میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا، تب میں نے کہا کہ اے میرے آقا ان باتوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اے دانیال تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں اختتام کے وقت تک بند اور محتوم رہیں گی. بہت سے لوگ پاک اور صاف اور براق کیے جائیں گے اور شریر شرارت ہی کرتے رہیں گے. شریروں میں سے کسی کو سمجھ نہ آئے گی پر دانشور لوگ سمجھیں گے. اور جس وقت دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور مکروہ اطلاف نصب کیا جائے گا، کیتھولک، اس کا حوالہ بھی کیتھولک بائبل پرانا عہد نامہ کتاب دانیال باب نمبر 12 آیت نمبر 9 تک 11 ہے. ان آیات میں دانیال نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آخر وقت تک یہ باتیں بند ہی رہیں گی، یعنی راز ہی میں رہیں گی، جب تک کہ دائمی قربانی یعنی امام حسین علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی موقوف نہیں ہو جاتی. اور سید الشہداء علیہ السلام کی قربانی تو اب ظہور امام زمانہ کے بعد ہی موقوف ہوگی، اور اس وقت تک شریر یعنی یزیدی اور برے لوگ بنو امیہ کے حامی شرارت ہی کرتے رہیں گے، جبکہ دانشور یعنی اہل بیت کے حامی اس معاملے کو سمجھیں گے. ایک اور حوالہ دیکھ لیں، وہ بات جو یسیہ بن آموس نے یسودا اور یروشلم کے حق میں رویا میں لکھی. کیا ہے وہ بات؟ وہ یہ ہے، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلوار کو توڑ کر چھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے. پرانا عہد نامہ کتاب یسیہ باب 2 آیت نمبر 1 تا 4. اب یہ پروٹسٹنٹ بائبل کا حوالہ تھا. تمام امتوں کا ایک مقام پر اکٹھا ہونا یعنی یعقوب علیہ السلام کے خدا کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں، اور یہ بات مسلمہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور بھی خانہ کعبہ سے ہی ہوگا. پھر وہاں امام مہدی علیہ السلام کا خطبہ ہوگا جس میں وہ لوگوں کو ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹیں گے، پھر عدل اور انصاف پر مبنی نظام حکومت قائم فرمائیں گے، ظلم و جور ختم ہو جائے گا اور سب بھائی بھائی ہو جائیں گے. پرانے عہد نامے کے بعد اب چند آیات نئے عہد نامے سے پیش کرتے ہیں، یعنی جس میں یہ چاروں انجیلیں بھی موجود ہیں. لکھا ہے کہ جی کیونکہ جیسے بجلی مشرق سے چمک کر مغرب تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن انسان کی آمد ہوگی، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں بلائی جائیں گی. تب ابن انسان کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا اور اس وقت زمین کے تمام قبیلے چھاتی پیٹیں گے اور ابن انسان کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے. تب وہ نرسنگوں کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ آسمان کے افق سے لے کر افق تک 4 ارکان سے اس کے برگزیدہ کو فراہم کریں گے. یہ بھی پروٹسٹنٹ بائبل نیا عہد نامہ متی کی انجیل باب نمبر 24 آیت نمبر 29 تا 31 کی آیات تھی جو میں نے پیش کی ہیں. یہ آیات ظہور امام زمانہ کا حال بتا رہی ہے. ابن انسان سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہے اور چھاتی پیٹنے سے مراد ماتم کرنا ہے. ایک اور حوالہ دیکھیں، اپنی کمر کو باندھے پر اپنے چراغ کو جلائے رکھو، اور تم ایسے لوگوں کی طرح رہو جو اپنے آقا کا انتظار کر رہے ہو تاکہ جس وقت وہ دروازہ کھٹکھٹائے فوراً اس کے لیے کھول دو. یہ بھی پروٹسٹنٹ بائبل نیا عہد نامہ لوقا کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 35 تا 37 ہے. ان آیات میں اپنے آقا یعنی امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. بائبل سے امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں 10 گواہیاں پیش کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض دیگر مذاہب کی کتابوں سے بھی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حق میں چند گواہیاں پیش کر دی جائیں تاکہ ہمارے سننے والے یہ جان جائیں کہ امام مہدی علیہ السلام ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں اور نہ صرف مسلمان عیسائی بلکہ ہر مذہب کا پیروکار آپ پر ایمان رکھتا ہے اور آپ کا منتظر ہے. زرتوش مذہب کی مشہور کتاب داما صاحب نامہ میں داما صاحب زرتوش کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ تازیوں کی سرزمین میں ایک شخص خروج کرے گا، ایک ایسا مرد جو بڑے سر، بڑے جسم اور بڑی پنڈلیوں کا مالک ہوگا اور اپنے جد کے آئین پر عمل کرے گا اور ایک بڑی فوج کے ساتھ ایران کا رخ کرے گا، دنیا کو آباد اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. اب اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو وہ شخص جس کے آنے کی بشارت دی جا رہی ہے جو اپنے جد کے آئین یعنی امام مہدی علیہ السلام کے جد کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا آئین کیا ہے؟ قرآن مجید. وہ قرآن مجید کے اوپر عمل کرے گا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. دوسری بشارت ہے ہندوؤں کی کتابوں میں سے
وشنویگ میں تحریر ہے کہ آخرکار دنیا اس کے ہاتھوں میں ہوگی جو خدا کو دوست رکھتا ہے اور اس کے خاص بندوں میں سے ہے، اور اس کا نام مبارک اور میمون ہے۔ میمون کے معنی ہے نیک بخت یا محمود، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تیسری بشارت، وید نامی ہندوؤں کی ایک دوسری کتاب میں آیا ہے کہ دنیا کے خراب ہو جانے کے بعد آخری زمانے میں ایک ایسا بادشاہ ظاہر ہوگا جو پیشوائے خلائق ہوگا۔ اس کا نام منصور ہوگا۔ وہ تمام دنیا پر قبضہ کر کے سب کو اپنے آئین کا پیرو بنا لے گا۔ اپنے آئین کا پیرو بنا لینے سے مراد کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کا پیرو بنا لے گا، دین اسلام کا پیرو بنا لے گا۔ اچھا، یہاں پر لفظ آیا کہ منصور، اس کا نام منصور ہوگا۔ منصور کے معنی کیا ہے؟ مدد دیا ہوا یا فتح مند۔ چوتھی بشارت دیکھیں جی، برہمنوں کی مقدس کتاب میں ہے کہ دواتک نامی کتاب میں آیا ہے کہ دست حق نکلے گا اور منتاتا کا آخری جانشین ظہور کرے گا۔ مشرق و مغرب اس کے قبضے میں ہوگا اور خلائق کی ہدایت کرے گا۔ اب یہ منتاتا کیا ہے؟ منتاتا کے معنی ہے مالک کا محبوب، یعنی حبیب خدا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا آخری جانشین، یعنی ان کے 12 جانشین ہیں، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، اور مہدی علیہ السلام ان کے آخری جانشین ہیں۔ ہندوؤں کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے پاتیکر، اس میں آیا ہے کہ جب دنیا کی مدت ختم ہو جائے گی اور پرانی دنیا نئی اور زندہ ہو جائے گی اور ایک نئے بادشاہ کا ظہور ہو جائے گا، دنیا کے 2 پیشواؤں کے فرزندوں میں سے ایک آخری زمان کی آبرو اور دوسرا، حتیٰ کہ ان کا بڑا جس کا نام پرشن ہے اور اس نئے بادشاہ کا نام رہنما ہے، اور وہ بحق بادشاہ ہوگا اور رام کا خلیفہ ہوگا، حکومت کرے گا اور وہ بہت سے معجزہ کا مالک ہوگا۔ اب اس میں تھوڑی سی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نئے بادشاہ کا ظہور ہوگا، دنیا کے 2 پیشوا کے فرزندوں میں سے ہوگا، یعنی ایسا شخص ہوگا جو دنیا کے 2 پیشواؤں کے اولاد میں سے ہوگا۔ دنیا کے 2 پیشوا کون ہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام، اور امام مہدی علیہ السلام ان دونوں کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ کیسے کہ علی علیہ السلام کی نسل سے ہیں، کیونکہ امام حسین کی نسل سے آگے ہیں، اور رسول خدا کی نسل سے کیوں کریں؟ اس لیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس طرح دنیا کے 2 عظیم پیشواؤں کی اولاد میں سے یہ ہوگا، اور آخری زمانے میں آبرومند ہوگا، اور یہ پشن سے، اور اس کا نام بادشاہ ہوگا۔ اس بادشاہ کا نام رہنما ہوگا۔ رہنما کا اگر ہم ترجمہ کریں عربی زبان میں تو امام ہوتا ہے، یعنی اردو میں رہنما کہتے ہیں، رہبر کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو امام کہتے ہیں۔ تو وہ امام کا آخری خلیفہ ہو، یعنی وہ امام ہوگا اور آخری خلیفہ ہوگا۔ دنیا کے 2 پیشوا سے مراد، یعنی جیسا کہ عرض کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اچھا، ایک اور علی علیہ السلام ہے۔ اچھا، رام سے مراد رحم کرنے والا، یعنی رحیم، یعنی اللہ اور اللہ کا آخری خلیفہ ہوگا وہ۔ اس کے بعد ہندوؤں کی ایک اور کتاب ہے باسک نامی کتاب میں آیا ہے کہ دنیا کا دور آخری زمانے میں ایک ایسے عادل بادشاہ پر تمام ہو جائے گا جو فرشتوں پر یوں اور آدمیوں کا پیشوا ہوگا، اور سچ تو یہ ہے کہ حق اس کے ساتھ ہوگا، اور جو کچھ دریا، زمینوں اور پہاڑوں میں مخفی ہوگا سب اس کے ہاتھ لگ جائے گا، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہوگا وہ اس کی خبر دے گا۔ اب یہ باسک نامی جو کتاب ہے یہ ہے ہندوؤں کی کتاب، لیکن اس میں کتنے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک عادل بادشاہ ہوگا، عدل کرنے والا، جو ظلم و جور کو ختم کر کے عدل اور انصاف کا نظام قائم کرے گا۔ وہ فرشتوں پر، پریوں پر، آدمیوں کا پیشوا یعنی امام ہوگا وہ، اور سچ تو یہ ہے کہ حق اس کے ساتھ ہوگا، اور پھر دریاؤں سے اور زمینوں سے ساری چیزیں نکال باہر کرے گا۔ اب آپ احادیث کو دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سمندر سے خزانے باہر نکل آئیں گے، پہاڑوں سے خزانے سب باہر نکل آئیں گے، اور دنیا کے تمام زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی، خوب اچھی فصل ہوگی، لوگ خوش اور خوشحال ہو جائیں گے امام زمانہ کے دور میں۔ تو یہ بائبل سے، ہندوؤں کی کتاب سے، زرتشتوں کی کتاب سے، دیگر مذاہب کی کتاب سے ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کی بشارتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔